مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ یہ سورہ تغابن کی شروع کی آیات ہیں۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہمارے سامنے مشہور ہیں۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیف تحذبون القرآن، تم قرآن کریم کا ورد کس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے جو باتیں بتائی وہ یہی 7 منزلیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور بھی ہیں، اور قرآن کریم کے کارنر پر منزل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ 7 منزلیں ہیں، فمی بشوقین سے مشہور ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے فمی بشوقین کا؟ یاد رکھنے کے لیے اس کا مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔ فمی میں فا ہے، فا سے سورہ فاتحہ مراد ہے، میم سے سورہ مائدہ، مائدہ کی میم ہے وہ، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ایک منزل ہے۔ پھر یا ہے فمی میں، سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک، یہ دوسری منزل ہے۔ بشوقین میں با ہے، یعنی سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک، یہ تیسری منزل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک، شین سے شعراء، سورہ شعراء، وہاں تک
یہ چوتھی منزل ہے. پھر واو ہے سورہ شعراء سے سورہ والصافات تک، یہ جو ہے پانچویں منزل ہے. اور سورہ والصافات سے سورہ قاف تک یہ چھٹی منزل ہے. اور سورہ قاف سے اخیر تک یہ ساتویں منزل ہے. کل 7 منزلیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پڑھنے کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ 7 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ کی بھی بات چل رہی ہے. بعض باہمت ایسے بھی ہوتے تھے جو ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے روزانہ، اور یہ ان کی کرامت ہوا کرتی تھی. جیسے بعض ایسے تھے جو ایک رکعت میں قرآن پورا کر لیتے تھے، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھتے تھے. یہ کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ بعض اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اور ایک اور بڑی منزل والی صورتیں بھی صحابہ پڑھتے تھے یا بعض لوگ پڑھتے تھے، جس کو فیل والی منزل کہتے ہیں. فیل ہاتھی کو بولتے ہیں، اور ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے. چونکہ یہ بڑی منزلیں ہیں اس لیے اس کا مجموعہ بنایا فیل. فیل فا سے سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک 10 پارے کی منزل. سورہ یونس سے سورہ لقمان تک لام، یہ لام سورہ لقمان تک دوسری منزل، اور سورہ لقمان سے آخر تک تیسری منزل. ایسی 3 دن میں قرآن پورا کرنے والے لوگ بھی تھے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو کم سے کم 40 دن میں قرآن کریم مکمل کر لینا چاہیے. اتنا معمول تو ہمارا ہونا چاہیے کہ 40 دن مکمل ہو اور ہمارا قرآن مکمل ہو جائے. یہ کم سے کم درجہ ہے. بعض لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک درجہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے رمضان میں ایک بار دور کرتے تھے سال میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو آپ کا دور ایک مرتبہ ہوتا تھا جبرائیل کے ساتھ. کم سے کم مومن کو سال میں ایک قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے. آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے پہلے والا جو رمضان آیا تھا اس میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا. ویسے عام معمول آپ کا ایک ہی مرتبہ دور کرنے کا تھا. پھر یہ آخری منزل جو چل رہی ہے، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس میں جو آیات ہے، کم و بیش آیات کے اعتبار سے بھی علماء نے 4 قسمیں بیان کیے، 4 طریقے بیان کیے ہیں. جیسے بعض صورتیں بہت بڑی ہیں اس کو طول کہا ہے، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک یہ سب لمبی لمبی صورتیں ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں 100 یا 100 سے تھوڑی زیادہ آیتیں ہیں، اس کو میئین کہا ہے، میئین والی صورتیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں 100 سے کم آیات ہے، جیسے سورہ مریم میں 98 آیات ہے تقریباً. فرمایا کہ ان صورتوں کو مثانی کہتے ہیں، اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی صورتیں ہیں چونکہ اس میں آیات کم ہیں. اور آخری چوتھی قسم ہے مفصلات. مفصلات کا مطلب جس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں، جس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں اس کو مفصلات کہتے ہیں. مشہور قول کے مطابق مفصلات شروع ہوتا ہے سورہ حجرات سے. مشہور قول کے مطابق مفصلات شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات سے. آپ نے بار بار سنا ہوگا طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، نماز میں کہاں سے پڑھنا ہے. جیسے پڑھا ہے نا آپ نے، سنا ہے کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر میں اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک، سورہ بینہ تک، وہی لم یکن. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک. یہ مشہور ہے، یہ مشہور قول ہے کہ سورہ حجرات سے مفصلات شروع ہوتا ہے. لیکن حضرت مفتی
سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے راجح قول یہ ہے کہ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ سورہ حجرات سے۔ بہرحال مشہور قول تو وہی ہے جو سب جگہ آپ کو ملے گا، سورہ حجرات سے، لیکن راجح قول مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ قاف سے، اور وہ دلیل میں یہی بات پیش کرتے تھے کہ دیکھو صحابہ سے پوچھا حضرت اوس ابن ابی اوس نے، تو جواب میں جو 7 منزلیں بیان کی، جہاں صحابہ کرام کے پڑھنے کی ترتیب پتہ چلی کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کی صورتوں کی اور آیات کی ترتیب بعد والوں نے گڑبڑ کر دی ہے یا بعد والوں نے اپنی طرف سے کر دی ہے، تو ان کو بتایا کہ لوح محفوظ میں جو ترتیب تھی وہی صحابہ کے ذہن میں بھی تھی، وہی ترتیب سے کہ شروع میں سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ وہی ترتیب صحابہ نے بیان کی 7 منزلوں میں۔ ایک تو یہ پتہ چلا اس حدیث سے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ مفصلات سورہ قاف سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ 7ویں منزل بھی سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ خیر، رہا مسئلہ رکوع کا، اور رہا مسئلہ پاروں کا، اور رہا مسئلہ اعراب کا اور نقطوں کا، یہ رہ گیا مسئلہ یہ کس نے لگایا۔ تو جہاں تک بات یہ ہے اعراب کی کہ چونکہ پہلے زمانے میں لوگ اسلام چونکہ ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا، اس لیے اس وقت نہ نقطوں کی ضرورت تھی نہ زبر زیر پیش کی ضرورت تھی، چونکہ وہ تو عربی لوگ تھے، ان کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا تو پھر عجمی لوگوں کو جو عرب کے علاوہ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، جتنا عرب کے علاوہ لوگ ہیں، ان سب کو پڑھنے میں دقت ہوئی، کیسے پڑھیں گے اس کو۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور ابو الاسود دولی نے اعراب لگائے، نقطے لگائے، اور پھر بعد میں چل کر یہ کام اور زیادہ بڑھا تو حجاج بن یوسف کے حکم سے 3 لوگوں نے اور لگائے، کام پورا کیا۔ یہ تو ہوا اعراب اور نقطوں کا مسئلہ۔ رہا مسئلہ پاروں کا، تو پارے جو بنائے گئے ہیں وہ آسمانی طور پر نہیں آئے ہیں، توقیفی نہیں ہیں، لیکن کسی مخلص نے ایسے لگائے ہیں کہ آج تک وہ پارے کبھی چینج نہیں ہوئے۔ یہ تعلیم کی غرض سے لگائے گئے تھے، بچوں کو مکتب میں سکھانے کے لیے پارے تقسیم ہوئے تھے، اس لیے ہر پارا ایسا نہیں ہے کہ جو پورا ہوتا ہے تو اس کا مضمون بھی مکمل ہوتا ہے، کبھی کبھی مضمون ادھورا رہ جاتا ہے، باقی کا مضمون دوسرے پارے میں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ تعلیم کی غرض سے صحیح طریقے سے کوشش کی انہوں نے، اور 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا۔ پارا فارسی لفظ ہے، اور پارا کے معنی آتے ہیں ٹکڑا، یعنی قرآن کو 30 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس لیے اس کو پارا بولتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے مکتب والے بولتے ہیں سی پارا، تو سی پارا کا مطلب 30 ٹکڑے، سی فارسی لفظ ہے، اس کے معنی 30 کے آتے ہیں، تو سی پارا یعنی 30 ٹکڑے، یہ 30 پارے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ رہا مسئلہ رکوع کا، تو رکوع مشائخ بخارا نے لگائے، بخارا کے مشائخ نے دیکھا کہ 27 کو قرآن مکمل کرنا ہے تو حافظوں کو تکلیف ہوتی ہے، سب تو قرآن کا مضمون نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں قرآن کا مضمون مکمل ہو رہا ہے، کس جگہ مکمل ہو رہا ہے، سب کے لیے مشکل تھا۔ تو بخارا کے بزرگوں نے اور مشائخ نے عین لگایا، جہاں رکوع ہوتا ہے وہاں دیکھیے عین ہوگا، عین کا مطلب رکوع کے آخر میں عین آتا ہے، یہ وہی عین ہے، وہ لگایا، اور قرآن کریم کے 540 رکوع لگائے، اور 540 رکوع کو آپ ایک ایک رکعت پر تقسیم کرو تو 27ویں رات کو قرآن مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ روزانہ تراویح میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں تو آپ 27ویں رات کو آسانی سے قرآن مکمل کر دیں گے۔ 20 رکوع روز پڑھنا، 20 رکوع روز پڑھیں گے تو 540 رکوع 27 دن میں مکمل ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ یہ اسی ترتیب سے لگائے گئے ہیں، یہ بخارا کے مشائخ نے لگائے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی۔ سورہ تغابن یہ مدنی سورت ہے، اس کے ساتھ لفظ مدنی لکھا ہوا ہے۔ مدنی کا مطلب کل سمجھا چکا ہوں کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی سورت کہتے ہیں، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔
اور سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ سورہ تغابن میں 18 آیتیں ہیں، 18 آیتیں ہیں، اور اس کے مضامین میں آپ توحید کو دیکھیں گے، رسالت کو دیکھیں گے، یعنی اللہ ایک ہے، نبی کو بتایا کہ رسول بھی آتا ہے آسمان سے، اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ انسان جس کو رسول بنایا جاتا ہے، وہ بتایا، اور مشرکین کی کار فرمائیاں بتائی کہ مشرکین انکار کرتے ہیں بار بار رسالت کا، اور ان کو بتایا کہ دیکھو پہلی قوموں نے ایسا کیا تھا تو عذاب چکھا انہوں نے، تو تم بھی عذاب چکھو گے اگر نہیں سمجھو گے تو۔ یہ مضامین سمجھائے گئے اندر، اور آگے چل کر بتایا ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، اور اولاد کو، بیویوں کو فتنہ بتایا، یعنی امتحان بتایا۔ یہ پوری صورت کا میں نے آپ کے سامنے نچوڑ بیان کیا ہے کہ اس میں مضامین کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ منافقون ہے، اور سورہ منافقون کے آخر میں جو ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ذات پات بہت کرتا تھا، تعصب بہت کرتا تھا، مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑے کروانا چاہتا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ سورہ تغابن میں یہی شروع میں بتایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہ دو ہی نظریے ہیں، تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لہذا یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سیکھ ہے، یہ سید ہے، یہ ایشیا کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ قومیں اس سے نہیں بنتی، دو ہی نظریے ہیں صرف، یا تو کفر یا ایمان، تیسرا کچھ نہیں۔ یہ اس صورت میں بتایا۔ اس صورت کا نام تغابن ہے، اور تغابن کا لفظ اس صورت کی 9ویں نمبر کی آیت میں آ رہا ہے، یوم التغابن، اس وجہ سے اس صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ تغابن۔ تغابن کے کیا معنی ہے؟ تغابن کے معنی ہار جیت کے آتے ہیں، یعنی قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا، جو ایمان کے ساتھ آئے گا وہ جیت گیا، جو ایمان کے ساتھ نہیں آئے گا وہ ہار گیا اس دن، اس لیے اس کو تغابن کہا۔ تغابن کے معنی خسارے کے بھی آتے ہیں، چونکہ کافر اس وقت خسارے میں ہوں گے، ان کا خسارہ ان کو اس دن پتہ چل جائے گا، ان کا نقصان ان کو اس دن پتہ چل جائے گا، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ تغابن، اور تغابن کے معنی بھی آپ سمجھ گئے۔ شروع کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب پر مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان سب پر مہربان ہے۔ سب پر مہربان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، کافر کو بھی کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، اور رحمان کا تقاضا ہے سب پر مہربان۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی اس وقت پکڑ نہیں کر رہا ہے، سب پر مہربان ہے۔ تو الرحمن کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے، لیکن الرحیم یہ صرف مومن کے ساتھ ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا تو رحمت صرف مومن کے ساتھ ہوگی، کافر کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ رحیم کا مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے، یسبح سے شروع ہونے والی سورت اس سے پہلے سورہ جمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات۔ سبح سے شروع ہونے والی سورت بھی ہے، پہلے سورہ صف میں ہے سبح للہ ما فی السماوات۔ ایسے ہی سورہ حدید سبح سے شروع ہوتی ہے، ایسے ہی سبحان سے شروع ہوتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور قرآن کریم کے آخری حصے پہ آپ چلے جاؤ تو وہاں آپ کو سبح اسم ربک الاعلی ملے گا۔ مسبحات جو صورتیں ہیں جس میں تسبیح بیان کرنے والی بات شروع میں ہی آئی ہے پہلی آیت میں، اس کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ یسبح سے شروع ہونے والی آخری صورت ہے۔ اور آپ سمجھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول، آپ سونے سے پہلے تمام مسبحات پڑھتے تھے، یعنی جتنی یسبح سے سبح سے شروع ہونے والی جو صورتیں تھیں وہ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم میں سے تو مولانا جو ہے 3 قل جو پڑھنے ہوتے ہیں وہی پڑھتے پڑھتے مولانا مجھے نیند آ جاتی ہے، اور درود شریف بھی نہیں پڑھ پاتے، اور جس کو کہتے ہیں وضو کیجئے تو کہتے ہیں مولانا وضو یاد ہی نہیں رہتا مجھے۔ ارے بھائی سونے کے وقت کچھ اہتمام کیجئے تو پھر الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے۔
وہ اور الٹے سیدھے لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ سانپ دوڑ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. یہ سب نہیں آئے گا. آپ وضو کے ساتھ سوئیے، باوضو سوئیے، اور 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئیے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیے. اور اللہ کے رسول کا عمل بتایا کہ آپ سونے سے پہلے مسبحات پڑھتے تھے، تمام صورتیں پڑھتے تھے. فرمایا کہ مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ اس میں بھی علماء نے 2 قول بیان کیے. ایک قول تو بیان کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت کو 1000 آیت کے برابر کہا. اور بعض لوگوں نے کہا سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. یہ آیات کو بہت بڑی آیت شمار کیا، 1000 آیتوں کے برابر. دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کر دی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا. ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں زبان قال سے، یعنی زبان سے تسبیح پڑھنا. ایسے ہی جنات بھی کرتے ہوں گے چونکہ وہ بھی مکلف ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوں گے. وہ آسمانوں میں ہیں، ہر جگہ ہے. لیکن زمین اور آسمان میں تو درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، باغ بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں. یہ تو سب ہیں. کیا یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں؟ جی ہاں، سب تسبیح بیان کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. آسمان اور 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور وہاں کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ابن عاشور نے لکھا ہے لا تفقہون کہا، لا تعلمون نہیں کہا. تم نہیں جانتے ہو ایسا نہیں کہا، تم نہیں سمجھتے ہو ایسا کہا. معلوم ہوا یہ باریک علم ہے جو سب کو نہیں سمجھنا. علماء نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کی بہت ساری مخلوق حقیقت میں تسبیح بیان کرتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا وہ روایت آپ کے سامنے نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا ایک پتھر کے پاس سے تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اچھے سے جانتا ہوں. انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علیہ. میں اس پتھر کو اچھے سے جانتا ہوں جو مجھے سلام کر رہا تھا. دیکھیے سلام کرنے والا پتھر تھا، معلوم ہوا بولتا ہے پتھر بولتا ہے، سلام کرتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حجر اسود ہے. ایک قول یہ ہے اس میں کہ حجر اسود سلام کرتا تھا. ایسے ہی آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان دونوں قبروں میں لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا. وہاں سے آپ گزرے، اندر عذاب ہو رہا تھا، آپ رک گئے اور آپ نے جو ہے ٹہنی منگوائی، ٹہنی منگوائی. بعض لوگ کہتے ہیں 2 ٹہنیاں منگوائی اور دونوں ٹہنیاں وہاں ڈالی، اور بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دی. اور آپ نے فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما، شاید کہ ان دونوں سے عذاب کم ہو جائے جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں، سوکھ نہ جائیں. سوکھ نہیں جائے گی وہاں تک عذاب نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا. سوکھ گئی تو پھر عذاب ہوگا، ایسا کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا؟ علماء نے لکھا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ٹہنی بھیگی رہے گی، تر رہے گی، وہ ذکر میں مشغول رہے گی، اللہ کے ذکر میں. میرے بھائیوں، جب ایک ٹہنی ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے تو عذاب کم ہو سکتا ہے. تو ہم اگر اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھ کر بخشے تو کیوں عذاب کم نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں بھی قرآن پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو بخشنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشنا چاہیے، امت مسلمہ کے مرحومین کو بخشنا چاہیے. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اور وہ دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا تھا وہ بھی بتایا. ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا
کہ وہ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا. اللہ حفاظت فرمائے. ہم لوگ بھی پیشاب کے قطرات سے بہت کم بچتے ہیں. دیکھیے قبر کا عذاب ہوگا ایسا بتایا. اور چگلی کرنا یہ بہت خطرناک عادت ہے. یہاں سے وہاں بات کہنا, یہاں سے ادھر بات کہہ دینا, لکڑے لگانا کہتے ہیں ہم لوگ, آگ لگانا, ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی. بعض لوگوں کا صرف یہی کام ہوتا ہے. اس سے توبہ کیجیے, یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اس سے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. بہرحال یہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ تسبیح بیان کرتے ہیں. ایسے ہی جو ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے تو کھانا تسبیح پڑتا تھا. ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ کو تسبیحات کی بات ملے گی. مولانا ابرار احمد صاحب جولیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں ذکر کیا ہے, جو فیض ابرار میں موجود ہے, کہ جو ہے باقاعدہ پرندوں کی تسبیح بھی ہے. جیسے انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ مرغے کی تسبیح ہے الملک القدوس. آپ مرغا صبح میں بولتا ہے, آپ غور کیجئے الملک القدوس لگے گا آپ کو, ایسا ہی اس کی آواز آتی ہے. ہر ایک کی تسبیح بیان کی ہے انہوں نے کہ اس کی کیا تسبیح ہے, اس کی کیا تسبیح ہے, اس کی کیا تسبیح ہے, وہ بھی انہوں نے بتایا کسی کے حوالے سے. بہرحال اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہمیں کیا تقاضا ہے, یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں یہ کہہ رہی ہے ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہمیں بھی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے. عبداللہ ابن بسر تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا, تو آپ نے بتایا تھا, انہوں نے یہ پوچھا تھا کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے سہولت ہو, جس پر عمل کرنے میں مجھے آسانی ہو. تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. آپ نے وہ جو ہے مجھے یاد آ گیا اس موقع سے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے وہ اشعار سنے ہوں گے آپ نے, جو مناجات میں پڑھے جاتے ہیں عام طور پر, بہت مشہور اشعار ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے مناجات جو ہوتی ہے اس میں دعا ہوتی ہے, صرف انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. اس میں ذکر کے تعلق سے بہت اچھے اشعار ہیں, وہ پڑھتے رہنا چاہیے, گنگناتے رہنا چاہیے. مشائخ جو ہے خانقاہ میں اسے باقاعدہ پڑھتے بھی ہیں. بہت عمدہ اشعار ہے. اس میں یہ شعر ہے ذکر کے تعلق سے, مجھ کو ذرا با ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا. یہ اس میں ہے یہ اشعار, اگر آپ نے سنے ہوں. مجھ کو ذرا با ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر گن منہ سے, ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے, ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے, حلق سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بہت اچھے اشعار ہیں جس میں ذکر کے لیے دعا کی ہے انہوں نے, اور بار بار وہ ذکر کے تعلق سے کہتے رہتے ہیں اللہ کتنا رحیم ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ بولنا ہو تو ہونٹ بھی نہیں ہلانے پڑتے, بغیر ہونٹ ہلائے آپ اللہ بول سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر انسان کے سب اعضاء ختم ہو جائیں اور آخری گھڑی چل رہی ہو تب بھی اس کے لیے اللہ بولنا آسان ہے. اور اگر کوئی ذکر کرنا چاہے تو آسانی سے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی یاد کرتے رہنا چاہیے. لہ الملک و لہ الحمد, حکومت اسی کے لیے ہے. دنیا کے بہت سارے بادشاہ ہیں, بہت سارے بادشاہ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. ابھی ایک روح نکل جائے گی تو تو کچھ بھی نہیں ہے, ختم ہو جائے گا. فرمایا اصل اختیار تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. حکومت اسی کی ہے, کسی اور کی نہیں. دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے, جب پہلے بھی ختم ہوئے آج بھی ہوں گے. بڑے بڑے آئے چلے گئے, اور جتنے بھی آتے ہیں جانے کے لیے آتے ہیں, سب جائیں گے, سب کو جانا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا.
بہت سب اللہ کا انکار کرنے والے لوگ مل گئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں آیا آج تک۔ سب کو جانا ہے حکومت تو اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی اچھا ہو، ہم بولتے ہیں نا کہ یہ آسمان کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، ستارے کتنے خوبصورت ہے، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے کہ یہ خوبصورت بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم جو کچھ ہیں، جتنے بھی اچھے ہیں، کوئی کتنا بھی اچھا ہو، وہ اچھا کیوں بنا؟ اللہ نے اسے بنایا۔ خوبیاں اللہ دیتا ہے، تو اصل تعریف تو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ سب اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اسی نے دیا ہے، اس لیے تعریف کس کو سچتی ہے؟ اللہ کو سچتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر کا لفظ ہے، قادر نہیں کہا۔ قادر انسان کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن قدیر صرف اللہ کے لیے ہے۔ قدیر کا مطلب اس کی قدرت کے دائرے سے کوئی باہر نہ ہو اور ہمیشہ قدرت والا ہو، اس کو قدیر کہتے ہیں۔ جیسے علم، عالم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن علیم اللہ ہی ہے صرف۔ ایسے ہی قادر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن قدیر صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ قدرت والا ہے اور اس کی قدرت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو گئے۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، دو نظریے بیان کیے، دو نظریے، کافر اور مومن۔ یہ قوم کا نظریہ دو ہی ہے، قومی نظریے دو ہی ہیں۔ ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا کس بنیاد پر؟ یہی دو نظریے، ادھر کافر ادھر مومن، یہ سوچ کر ہی تو تقسیم ہوئی۔ تو دو ہی نظریے ہیں، باقی جو نظریے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس سے قومیں نہیں بنتی ہیں۔ کون سے نظریے؟ جیسے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی کا ہے، کوئی ایشیا کا ہے، کوئی انگریز ہے۔ یہ سب جو دکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، کہ بھائی یہ کون آیا؟ کہ وہ حبشہ کا رہنے والا ہے۔ کون آیا؟ کہ وہ انگریز آیا۔ یہ صرف پہچان کے لیے، جس کو قرآن میں دوسری جگہ پر بیان کیا، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان ہو جائے۔ یہ پہچان کے لیے ہے صرف، ورنہ اصل تو یہ دو ہی نظریے ہیں، کفر اور ایمان۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، چاہے بدھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے اس کے علاوہ سکھ ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب ایک طرف، سب کو کفر میں شامل کیا جائے گا، اور دوسری طرف کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ یہی دو نظریے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ قومیں اسی سے بنتی ہے، وہ جو ہے بلوچ اور سیٹھ اور سید، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ تعارف کے لیے ہے۔ اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سید پیدا ہوئے ہیں تو آپ سیٹھ نہیں بن سکتے، شیخ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ حبشی ہیں، انگریز نہیں بن سکتے، گورے نہیں بن سکتے، اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو دو نظریے ہیں، کفر اور ایمان والا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اب تم اپنے اختیار سے کافر بنو گے یا مومن بنو گے، یہ تمہارا اختیار ہے، تمہارا ارادہ ہے۔ پیدا تو ہو گئے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا بتایا؟ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ عہد سنا ہوگا جس میں عالم ارواح میں عہد لیا گیا کہ تم الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا جواب دیا سب نے مل کر؟ بلا۔ کس نے جواب دیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی سب کی روحیں جمع ہوئی تھی، اور سب نے بیک وقت کیا کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد وہ بھول گیا۔ اب جس کو تھوڑا بہت یاد رہا وہ یاد رہا، نہ رہا۔ لیکن انسان کافر بنے گا وہ اپنے ہی عمل سے بنے گا، اگر انسان مومن بنے گا وہ بھی اپنے ہی عمل سے بنے گا۔ قرآن میں پہلے کافر ہے، فَمِنْكُمْ کافر، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کافر کی تعداد زیادہ ہے۔ وَمِنْكُمْ مومن، مومن کو بعد میں لائے، مومن کی تعداد کافر کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر دنیا میں 5 ارب بستی ہے، پوری دنیا میں
5 ارب تو 4 ارب کافر ہے اور 1 ارب مسلمان ہے. اتنا فرق ہے. اس لیے کافر کو پہلے لائے. دوسری جگہ پر بھی ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. وہاں یہ بھی ہے. دیکھیے بہرحال میرے بھائیوں یہاں ہم کو کیا بتایا؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس کی تسبیح سب مخلوق بیان کرتی ہے، حکومت اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تم کیوں کفر میں چلے گئے؟ پھر تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ کی طرف، شکر کرو. اسی لیے ایک جگہ پر ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندے شکر کرنے والے بہت کم ہیں دنیا میں. یعنی مومن کی تعداد ویسے ہی کم ہے. اس کو بھی یہاں بھی بتایا. بہرحال کیا بتایا؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. دوسری جگہ ہے الم یعلم بان اللہ یرا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ سے بچ جائے گا. اگر اتنا سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ سے بچ جائے گا. اور اگر مصیبت میں ہوگا اور وہ یہ سوچ لے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت میں بھی ہلکا پن لگے گا، آسان لگے گا. میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں. ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے. ہم لوگ کیمرے کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں، ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، کیمرے میں ہوں، وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی واچ میں ہیں، دیکھیے گا، سنبھالیے گا. بہت نظر میں رہتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت کیمرے رکھے ہیں ہمارے بدن پر. ایک ایک عضو اللہ کے یہاں گواہی دینے والا ہے. زمین گواہی دینے والی ہے. یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں سب چیزیں، تو یہ سب بھی وہاں گواہی دیں گے. ان کیمروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب جواب دینے والے ہیں اللہ کے دربار میں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ چیز ہمارے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے. ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک پیدا کیا، انصاف کے ساتھ پیدا کیا. پرپس انگلش والے کہتے ہیں، پرپس کے ساتھ پیدا کیا، حکمت کے ساتھ پیدا کیا. اس کو بیکار نہیں بنایا. یہ مطلب اس کو بیکار نہیں بنایا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بیکار بنایا. نہیں، بیکار نہیں بنایا. اللہ کا ہر کام کسی نہ کسی مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا. وصورکم، اور اس نے تمہارے ناک نقشے بنائے. اور فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویریں اچھی بنائی، بہت اچھی بنائی. کتنی اچھی بنائی؟ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے سب میں برتری کس کو حاصل ہے؟ انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو فوقیت دی، ہم نے انسانوں کو فضیلت دی. کیوں دی بھائی؟ اس لیے کہ انسان کے پاس وہ صلاحیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کو مچھلیاں بھی بہت خوبصورت دکھے گی، آپ کو بعض پرندے اتنے خوبصورت دکھیں گے کہ دیکھ کر بولیں گے آپ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. لیکن ان سب کے اندر سب سے آگے کون ہے؟ انسان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا کیا بنایا ہے؟ خلیفہ، نائب بنا کر بھیجا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں تجھے نائب بنا کر بھیج رہا ہوں. نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اصل کہے وہ کرنا ہے. لہذا اللہ جو کہے وہی انسان کرے گا تو کامیاب، اور نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا. یہ انسان کو اللہ نے بنایا. آپ غور کیجئے پوری دنیا میں کتنے انسان ہوں گے؟ کھربوں اربوں چربوں بہت انسان ہیں. بتائیے سب کی ناک ایک جیسی ہے؟ نہیں. کیسا بنایا اللہ نے؟ غور کیجئے. حالانکہ سب کی ناک ہوتی ہے، سب کے ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے کان ہوتے ہیں، سب کا الگ الگ ہے. بلکہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ غور کیجئے گا. اور پھر انگلیاں سب کی الگ ہوتی ہے. فنگر پرنٹ بہت مشہور ہے، سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کیا قدرت ہے اللہ کی. انسان صرف اتنا ہی سوچ لے تو فوراً کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی سوچ لے. انسان کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا. سب کے ناکیں الگ، سب کے ہاتھ الگ، سب کے پاؤں الگ، چہرے الگ. ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے، ایک ہی ماں کے بچے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے اس میں، بہت فرق ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا. فرمایا بہت اچھا بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا اوپر جانا ہے. خالی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں مت رہنا. اچھا تو بنایا، زمین میں نائب بنا کر تو بھیج دیا، وہی لے گئی مصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے.
اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں حساب دینا ہوگا، وہ حساب کا دن ہوگا وہاں پر، تو وہاں اللہ کو حساب دینا ہوگا. اس کی فکر کر لینا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے. ایسا لکھا ہے اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے. ہر وقت بال اوڑھ رہا ہے، تو سیدھے کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، شیمپو لگا رہا ہے، الگ الگ قسم کے تیل لگا رہا ہے. جب دیکھو تب اس کی آدھا ٹائم تو اس کا اپنے کو بنانے میں ہی جا رہا ہے. کہا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بنانے میں بہت وقت ضائع کرتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، دل اس کا نہیں ہے. میرے بھائیوں، ظاہری باڈی سے کچھ نہیں ہوگا، دل اچھا لے کر اللہ کے دربار میں جانا ہے. جس کا دل اچھا ہوگا اللہ کے دربار میں اس کی قیمت، اس کی ویلیو ہے. ظاہر میں انسان کتنا بھی کالا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والے کی ویلیو ہے وہاں. ورنہ بلال حبشی کتنے کالے تھے. اگر کالا پن عیب ہوتا تو کعبۃ اللہ کا پردہ کالا نہ ہوتا. اور اگر گورا آدمی جنت میں جانے والا ہوتا تو ابو لہب سب سے پہلے جنت میں جاتا. لیکن ابو لہب نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. خوبصورتی سے نہیں جا سکتا، اچھے عمل سے جائے گا. دل اچھا لے کر جائے گا تب جائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا. ان آیات میں توحید ہی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ ہی بیان. اب توحید کے تقاضے آپ کو بیان کر دو، چونکہ وقت قریب قریب پورا ہو رہا ہے. توحید کا تقاضا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. توحید کے 3 جز زندگی بھر یاد رکھیے، ہمیشہ یاد ہو جائے گا. عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہمارا. آپ نے دیکھا ہے ہماری باڈی کے اندر ہاتھ پیر اگر سب کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل باقی ہے اس کا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کے دونوں ہاتھ نہ ہو، دونوں پیر نہ ہو، سب کاٹ دیا جائے بدن کے سب، تب بھی وہ زندہ رہے گا اگر اس کا دل صحیح ہے تو. لیکن اگر دل کو ایک چھوٹی سی چھری مار دو تو زندہ رہے گا انسان؟ نہیں رہے گا. تو اصل دل ہے. اور دل کو اللہ نے اوپر نہیں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. چھپا کے رکھا ہے نا. کا عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق ظاہر سے ہے. ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھ لے، پوری زندگی ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، پوری زندگی وہ حج کرے، زکات دے، لیکن عقیدہ اندر سے گڑبڑ ہے تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، بہت گناہ کر رہا ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن تو جنت میں پہنچے گا. اس لیے اصل تو دل ہے، دل کو بنانے کی ضرورت. عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، بہت سمجھیے گا. اس لیے کہ عقیدے کے بغیر مومن کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہو جائے گا. توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں توحید کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. بیماری دینے والا کون ہے؟ معاملے کو ادھر ادھر کرنے والا کون ہے؟ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. توحید کا عقیدہ بہت بنیادی عقیدہ ہے. پہلا، توحید کے 3 جز بیان کرتا ہوں، تینوں کو سمجھ کر جائیے گا، کام آئیں گے آپ کو. پہلا، اللہ موجود ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناستک. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد. ان کو کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. یہ وہ کیا کہتے ہیں دہریہ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ دہر کے معنی زمانہ. وہ کہتے ہیں زمانہ خود بخود چلتا ہے، یا یہ چلاتا ہے دنیا، اللہ نہیں چلاتا. ایسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسے لوگ موجود ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا ہے. دوسرا، اللہ ایک ہے. یہ ہمیشہ مکتب سے یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. سجدہ صرف اسی کے سامنے ہوگا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو کہتا؟ شوہر کو. بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، ہے نا، مشہور حدیث ہے وہ. لیکن نہیں، سجدے کی اجازت کسی کے سامنے نہیں. تو اللہ ایک ہے. دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، ایک سے زیادہ جو مانے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشرک. کیا بولتے ہیں؟ مشرک. جو ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں. اور اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو موجود بھی مانتے ہیں، اللہ ہی پیدا کرتا ہے وہ بھی مانتے ہیں،
لیکن تدبیر کون کرتا ہے، نظام کون چلاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نظام اللہ نے دوسروں کو دے رکھا ہے چلانے کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں تدبیر دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نظام چلاتے ہیں۔ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نظام چلاتے ہیں، اور ستارہ پرست نجومی لوگ کہتے ہیں یہ ستاروں میں کرشمہ ہے، یہ چلاتے ہیں نظام۔ اور قبر پرست والے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قبر والے بابا کرتے ہیں سب کچھ، یہ وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ جو سمجھتے ہیں سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ہماری یہ ساتھ جو قوم رہتی ہے، برادران وطن جو ہے، ان کے تو کتنے خدا ہے؟ موتنے کا الگ خدا ہے، ہگنے کا الگ ہے، جانے کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، پینے کا الگ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی، ہر کنکر ان کا شنکر ہے اور ہر پتھر ان کی دیوی ہے، اپنا تو خدا واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے؟ اپنا تو ایک اللہ ہے، اس کی ایک لاکھوں کی کون کرنے جائے گا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کافی ہو جائے گا جی۔ تو ایک ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اور تیسری چیز توحید کے ساتھ تعلق رکھنے والی کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ دنیا میں آج چھوٹی موٹی ایسی قوم بھی آئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ صرف کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ صرف عرش پر ہے۔ عرش پر نہیں ہے صرف، قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جہاں تمہارا چہرہ پھر جائے وہاں آپ کو اللہ ملے گا۔ دیکھیے کہیں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ دیکھیے ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اللہ تو ہر جگہ ہے۔ ہاں پھر اس پر یہ لوگ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف خلاصہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو معراج میں کیوں بلایا آسمان پر جب اللہ ہر جگہ ہے؟ آسان بات ہے، ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک حضرت موسیٰ ہیں، اور ایک ہم جیسے کمزور گنہگار لوگ ہیں۔ تینوں کی کیٹیگری بھی تو الگ الگ ہے نا۔ تو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں جانتے کہ جب بھی ہم کو کوئی چیز بولنی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں اوپر والے کو کہہ دوں گا، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو ہر چیز میں بڑائی اوپر والی چیز سے ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، تو ان کو گفتگو کرنے کے لیے ایک خاص جگہ پر بلایا، تو وہ ان کا مقام تھا۔ ان سے نیچے موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم سے بہت اعلیٰ، وہ نبی ہیں۔ تو ان کو گفتگو کرنے کے لیے کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا، وہاں گفتگو ہوئی۔ اور ہم جیسے گنہگاروں کو گفتگو کرنی ہو تو کہاں جائیں گے؟ نماز پڑھیں گے، اور سجدے میں اللہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ 3 عقیدے سمجھ گئے، توحید کے 3 جز سمجھ گئے۔ توحید کے 3 جز یاد رکھیے گا، اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور تیسری چیز اللہ ہر جگہ ہے۔ اس میں آخر میں رسالت کے تعلق سے آخری بات کہہ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ بھی آئے گا آگے۔ تو رسالت کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بھی 3 چیز یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی ذات، اللہ کے رسول کی صفت، اور اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل۔ یہ 3 چیز سمجھ گئے تو رسالت پوری ہو گئی۔ پہلی چیز ذات ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ نبی کی ذات، نبی کی ذات کیا ہے؟ جنات ہے، انسان ہے کہ فرشتہ؟ بولو بھائی، انسان ہے۔ نبی کی ذات بشر ہے۔ ابھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو نبی کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ نبی کی ذات کیا ہے؟ بشر ہے، انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو نبی کی ذات بشر ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ نبی کی صفت کیا ہے؟ نور۔ نبی کی صفت کیا ہے؟ نور۔ ہمارے اندر جو روح ہوتی ہے، یہ روح نورانی ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، لیکن ہم جیسے لوگوں کی نورانیت کتنی؟ اتنی۔ اور اللہ کے رسول کی روح کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ ہم کو تو الگ الگ مٹیوں سے لے کر بنایا گیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، لیکن نبی کو جو بنایا جاتا ہے وہ کس مٹی سے بنایا جاتا ہے؟ جنت کی مٹی سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ جنت الفردوس کی مٹی سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ بہرحال نبی کی ذات
بشر، انسان. نبی کی صفت نور، یاد رکھیے گا. اور نبوت کی دلیل کیا ہے؟ وہی معجزے آپ کے. کتنے معجزے ہیں آپ کے؟ بہت سارے. کتنے ہیں؟ بعض لوگوں نے 300 بیان کیے، بعض لوگوں نے تو لکھا کہ ہر صحابی ایک معجزہ ہے. تو 1,24,000 معجزے ہو گئے کم و بیش. بہت سارے معجزات ہیں. اور میں آپ کو صرف ایک ہی معجزہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا تھا. تعبیر کس سے پوچھیں؟ اللہ کے رسول کے پکے دوست ہیں، نبوت سے پہلے بھی دوست تھے ابوبکر. تو تعبیر پوچھنے کے لیے گئے شام. عیسائی پوپ کو پوچھنے گئے. تو عیسائی پوپ نے کیا خواب کی تعبیر بیان کی معلوم ہے؟ کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوگا مکے میں، اور وہ نبی کے آپ وزیر بنیں گے. خواب کی تعبیر، ابھی ایمان نہیں لائے ابوبکر. وہ نبی کے آپ کیا بنیں گے؟ وزیر بنیں گے. اور جب وہ نبی دنیا سے چلا جائے گا تو پھر آپ اس نبی کے خلیفہ بنیں گے. یہ تعبیر بیان کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. جب وہ مکے پہنچے تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، چونکہ دوست تھے، کہا آپ نبی ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا دلیل دیجیے. دلیل پوچھی، دلیل دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خواب جو تو نے مکے میں دیکھا تھا، شام میں تعبیر پوچھی، وہی خواب ہے دلیل میری. بغیر کہے کہہ دیا. وہ خواب بھی بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا خواب تو نے مکے میں دیکھا تھا، تعبیر تو نے شام میں جا کر پوچھی، سیریا میں جا کر. یہ بتا دیا. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. ایک نبی کو ہی پتہ چل سکتا ہے، ورنہ سب کو پتہ نہیں چل سکتا. ایک دلیل دی، ورنہ معجزات کی تو بھرمار ہے. بہرحال نبی کی ذات، نبی کی صفت اور نبی کی نبوت کی دلیل. یہ رسالت کے 3 جز، توحید کے 3 جز مضبوط باندھ کر جائیے. ایک ایک آدمی کو بتائیے، کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو. عقیدے سے بھٹک گئے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے محبت نصیب فرما، اس سے عشق نصیب فرما، ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان جیسا ماحول ہر وقت ہمیں ادا کرنے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ملک میں امن و امان کی فضائیں چلا دے، خوشگوار ماحول بنا دے. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کی عورتوں کی حفاظت فرما. سسکیوں کی آوازیں کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں. یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. تصویریں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن تیری خبیر ذات سب چیزوں سے واقف ہے، تیری بصیر ذات سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے. یا اللہ آزمائشیں ان کی ختم فرما. یا اللہ ان کی آزمائشیں ختم فرما. یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی سزا وہ نہ بھگت رہے ہوں، کہیں وہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ بھگت رہے ہوں. یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ مقبول گھڑیاں ہیں، رمضان کے افطار کا وقت ہے. یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے، ہم سب نے دامن پھیلایا ہے. یا اللہ ہماری جھولیاں مغفرت سے بھر دے، مغفرت سے بھر دے، مغفرت سے بھر دے. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے. یا اللہ کمر میں درد شروع ہو گیا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے. گناہ کرتے کرتے یا اللہ یہ عادت بن گئی ہے، نیکیوں کا شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے. یا اللہ تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. یا اللہ یہاں جوان بیٹھے ہیں، جوانوں کی جوانی کو سنبھالا دے دے، بری لتوں سے نکال دے، بری عادتوں سے نکال دے. یا اللہ برے ماحول کا برا نشانہ بننے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.